اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم۔ اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو اور وہ اپنی عدت کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو ان کو بھلائی کے ساتھ اپنی زوجیت میں روک لو یا انہیں بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو، اور انہیں ستانے کی خاطر اس لیے روک کر نہ رکھو کہ ان پر ظلم کر سکو، اور جو شخص ایسا کرے گا وہ خود اپنی جان پر ظلم کرے گا، اور اللہ رب العزت کی آیتوں کو مذاق مت بناؤ، اور اللہ رب العزت نے تم پر جو انعام فرمایا ہے اسے، اور تم پر جو کتاب اور حکمت کی باتیں تمہیں نصیحت کرنے کے لیے نازل کی ہیں انہیں یاد رکھو، اور اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ رب العزت ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو اے میکے والو انہیں اس بات سے منع نہ کرو کہ وہ اپنے پہلے شوہروں سے دوبارہ نکاح کریں، بشرط یہ کہ وہ بھلائی کے ساتھ ایک دوسرے سے راضی ہو گئے ہوں۔ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ، ان باتوں کی نصیحت تم میں سے ان لوگوں کو کی جا رہی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، یہی تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ طریقہ ہے، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ آپ حضرات کے سامنے یہ بات تفصیل سے گزر گئی کہ جب بیوی کے ساتھ ایسا اختلاف ہو جائے کہ اب گھر جدا ہونے والے ہیں، جدائی آنے والی ہے، تو لڑائی جھگڑا پٹائی اور ان پر ذہنی تشدد کرنا یہ حرام ہے، ایسا مت کرو۔ معمولی جھگڑے تو ہوتے رہتے ہیں، ہمارے بھی، آپ کے بھی، ہر کسی کے، لیکن جدائی ہونے والی ہے تو سب سے پہلے ان کو نصیحت کرو، اکیلے میں موڈ دونوں کا اچھا ہو، دو جدا ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، بستر جدا کر لو، پھر بھی بات نہ بنے تو وَضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو، چہرے پر مارنا حرام ہے، کمر پر 3 تھپڑ معمولی یہ مار ہے، جو ہم مارتے ہیں یہ ظلم اور حرام ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور اس سے بھی بات نہ بنے ان 3 کاموں سے، تو پھر آپ 2 طرفہ افراد بٹھائیں، ان کے درمیان میاں بیوی کے درمیان صلح کرائیں۔ وَالصُّلْحُ خیر، صلح بہتر ہے کہ صلح ہو۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اس میں اگر مال بھی دینا پڑے تو دے دو، اور امن، چین، محبت، صبر
شکر، اچھا گمان، یہ ماحول پیدا کرو۔ پھر بھی معاملہ نہ بنے تو ایک طلاق دو۔ 3 طلاقوں پر 39 کوڑے ہیں، سزا ہیں شریعت میں، یہ تعزیر ہے۔ اور ایک طلاق کے بعد ہر طہر میں ایک طلاق دو۔ اور اگر ایک آدمی ایک ساتھ 3 طلاق دیتا ہے یہ منع ہے اور یہ گناہ ہے، لیکن طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ اور 3 طلاقیں 3 ہیں، اس پر تفصیلی بحث گزر گئی۔ چاروں امام مکہ مدینہ کے حاضر مفتی، علماء، امام بریلی دیوبند جماعت اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، سارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس سے 3 طلاقیں واقع ہوتی ہیں۔ شیعہ حضرات اور اہل حدیث بزرگ فرماتے ہیں اس سے 1 طلاق واقع ہوتی ہے۔ اس پر تفصیلی بحث گزشتہ درس میں گزر گئی۔ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ باب من اجاز طلاق الثلاث، جو اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے وہ 3 ہوتی، 1 نہیں ہوتی۔ عمر عجلانی نے بیوی کو 3 طلاقیں دی، حضور نے 3 شمار کر دی رضی اللہ عنہ۔ حضور کے زمانے میں 3 طلاقوں کو 1 طلاق شمار کیا جاتا تھا۔ ابن عباس مسلم شریف رضی اللہ عنہما جواب، وہ تاکید والی بات ہے۔ ایک آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے، ارادہ 1 طلاق کا ہو، تو وہ حضور کے زمانے میں 1 تھی۔ اگر وہ قسم کھاتا، جس طرح رکان رضی اللہ نے قسم کھائی کہ میرا ارادہ 1 طلاق کا تھا، میں نے دی 3 طلاقیں، اگر کوئی 3 طلاقیں دیتا وہ 3 حضور کے زمانے میں بھی شمار ہوتی اور عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی شمار ہوتی۔ بہرحال عورتوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی مت کرو، اور یہ بہت مظلوم مخلوق ہے، ان کے ساتھ ہم ظلم کرتے ہیں، اور جس کا باہر چلتا ہی نہیں ہے بیوی پر اس کی چلتی ہے۔ لڑائی جھگڑے پٹائی، گھر ہنسمکھ ہو کر آؤ۔ لن یضرب خیارکم، تم میں سے اچھے لوگ بیویوں کو نہیں مارتے، اور گھر آ کر سلام کرو، ہنسمکھ ہو کر آؤ، بیوی کو ٹائم دو۔ ہم موبائل کو ٹائم دیتے ہیں، باہر بھی باہر، گھر میں بھی موبائل کے ساتھ لگے ہوئے ٹک ٹک، تو بیوی محبت چاہتی ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ عفو تعف نساؤکم، پاک صاف رہو، تمہاری گھر کی عورتوں پر برے اثرات نہیں پڑیں گے، وہ بھی پاک صاف رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ آگے اللہ رب العزت نے مسئلہ بیان فرمایا ہے دودھ پلانے کا۔ بچے کا حق ہے اس کو 2 سال دودھ پلاؤ، اسی پر فتویٰ ہے، اسی سے حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، رضاعت سے، دودھ پلانے سے وہی رشتے حرام ہوتے ہیں جس طرح نسب کے رشتے ہیں۔ مسلم شریف۔ میں آپ کو ایک آسان بات بتاتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں۔ ایک بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا، توجہ، اسی بچے کو گویا کہ مثال دیتا ہوں صندوق میں بند کرو، اس کا نہ پوچھو، اس عورت کے تمام بچے اور بچیاں اس پر حرام ہیں۔ اس بچے کے علاوہ کہ اس عورت کا دودھ پیا ہے، باقی اس عورت کے تمام بچوں کا نکاح اس بچے کے تمام بھائی بہنوں کے ساتھ جائز ہے، جائز ہے، صحیح ہے، بس یہ آسان، اس کا نہ پوچھو، اس کا جائز نہیں ہے۔ بچہ ہے تمام لڑکیوں کے ساتھ ناجائز ہے، بچی ہے تو تمام لڑکوں کے ساتھ اس کا رشتہ ناجائز ہے۔ اس عورت کا، اس عورت کے جتنے بچے ان کے اوپر یہ حرام ہو گئے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اور بچوں کو دودھ پلاؤ، یہ ان کا حق ہے۔ والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں، یہ مدت ان کے لیے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہیں، اور جس باپ کا وہ بچہ ہے، بچے باپ کے ہوتے ہیں۔ وعلی المولود لہ، اور لازم ہے اس پر جس کے لیے بچہ جنا گیا ہے، وہ مرد ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ معروف طریقے پر ان ماؤں کے کھانے اور لباس کا خرچ اٹھائے۔ اگر آپ نے بیوی کو طلاق دی اور وہ آپ کے بچے کو دودھ پلا رہی، اس کی اجرت وہ لے سکتی ہے، عدت کا خرچہ الگ لے سکتی ہے۔ ہاں، کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی۔ لا تکلف نفس الا وسعها، لا تضار والدۃ بولدها، نہ تو ماں کو اپنے بچے کی وجہ سے ستایا جائے اور نہ باپ کو اپنے بچے کی وجہ سے
اور اسی طرح کی ذمہ داری وارث پر بھی ہے، وہ ذمہ دار ہے بچے کا۔ پھر اگر وہ دونوں یعنی والدین آپس کی رضامندی اور باہمی مشورے سے 2 سال گزرنے سے پہلے ہی دودھ چھڑانا چاہیں تو اس میں بھی ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اگر تم یہ چاہو کہ اپنے بچوں کو کسی خاتون سے دودھ پلواؤ تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، جبکہ تم نے جو اجرت ٹھہرائی تھی وہ دودھ پلانے والی عورت کو بھلے طریقے سے دے دو، اور اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ رب العزت تمہارے سارے کاموں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو ہر حال میں، اور جان لو ان اللہ بما تعملون بصیر۔ آگے پاک رب نے ان عورتوں کی عدت کا مسئلہ بیان فرمایا ہے جن کے خاوند انتقال کر جائیں۔ تو پہلے یہ حکم تھا کہ 1 سال عدت ہوگی، آگے وہ آیت آ رہی ہے۔ بعد میں یہ حکم منسوخ ہوا، 1 سال والا حکم اور 4 مہینے 10 دن والا حکم آ گیا، اسی کے بارے میں تذکرہ ہے۔ یہ تب جب اس کے پیٹ میں حمل نہ ہو۔ اگر وہ حاملہ ہو، ایک عورت کے خاوند کا انتقال ہوا، توجہ سے سنو، یا اس کو طلاق ہو گئی، طلاق کے 1 گھنٹے بعد یا 5 منٹ کے بعد یا چند دن کے بعد، خاوند کے انتقال کے بعد 5 منٹ بعد یا 1 گھنٹے بعد یا 2 دن بعد بچے کی پیدائش ہو گئی تو عدت ختم ہو گئی۔ اگر عورت حاملہ ہے تو عدت ختم ہو گئی۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ کر جائیں تو وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن انتظار میں رکھیں گی۔ غمی خوشی ملاقات کے لیے جانا منع ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہے، ملازمت کے لیے جا سکتی ہے دن کو اگر گزارا نہ ہو، لیکن میک اپ نہیں کر سکتی ہے۔ ملاقات ہر وہ آدمی جو اس کا محرم ہے ہر حال میں اس سے مل سکتا ہے، یعنی چاہے عدت کا زمانہ ہے یا عدت کے بغیر زمانہ ہے، اور جو نامحرم ہے وہ کبھی بھی نہیں مل سکتا ہے۔ ہاں، تو فرماتے ہیں پھر جب وہ اپنی عدت کی میعاد کو پہنچ جائیں تو اپنے بارے میں جو کارروائی مثلا دوسرا نکاح قاعدے کے مطابق کریں تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ عدت گزر گئی، عورت اگلا نکاح کر سکتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ رب العزت اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور عدت کے دوران اگر تم ان عورتوں کو اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام دے دو یا ان سے نکاح کا ارادہ دل میں چھپائے رکھو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک عورت عدت میں ہے تو اس کو نکاح کا پیغام نہ دو، اشارہ جائز ہے اپنی عورتوں کے ذریعے سے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم ان سے نکاح کا خیال تو دل میں لاؤ گے، لیکن ان سے نکاح کا 2 طرفہ وعدہ مت کرو، الا یہ کہ مناسب طریقے سے کوئی بات کہہ دو، اشارے میں کنایے میں کہ میں آپ اس طرح کی عورت چاہتا ہوں جس میں یہ صفات ہو، یا اپنی عورتوں سے کہہ دو، وہ کہہ دیں گی، لیکن صراحتاً منع ہے۔ اور نکاح کا عقد پکا کرنے کا اس وقت تک ارادہ مت کرنا جب تک عدت کی مقررہ مدت اپنی میعاد کو نہ پہنچ جائے۔ اور یاد رکھو وَاعْلَمُوا، یاد رکھو ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروہ، اور یاد رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ فاحذروہ، لہذا اس سے ڈرتے رہو، اور یاد رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے۔ آگے مہر کا تذکرہ ہے، توجہ سے سنو۔ ایک آدمی نے بیوی کو طلاق دے دی اور مہر کی تقرری ہو چکی تھی، 1 لاکھ روپے مہر ہے، اور بیوی کو طلاق دی۔ ملاپ سے پہلے تو آدھا مہر ہے، ملاپ کے بعد پورا مہر ہے۔ اور اگر غلطی سے یا قصداً مہر مقرر نہیں تھا اور نکاح ہو چکا تھا، اس کو غور سے سنو، اور آدمی طلاق دے دے تو اگر ملاپ سے پہلے طلاق دے تو 1 جوڑا ہے کپڑا، وَمَتِّعُوهُنَّ، اور عورتوں کو 1 جوڑا کپڑا دے دو جب طلاق دے دو، مہر مقرر نہ ہو، اور طلاق عدت سے طلاق ملاپ سے پہلے دے دو تو پھر جوڑا ہے۔ اسے
مراد جوڑا ہے، نہ کہ متع، ومتعوہن، عورتوں کے ساتھ متع کرو، نہیں، جوڑا دے دو، کپڑا دے دو، کون سا؟ جو آپ کی طاقت کے مطابق، الموسع قدرہ والمقتر قدرہ، جوڑا دے دو، مہر مقرر نہ ہو، طلاق ملاپ سے پہلے ہو تو جوڑا ہے، اور مہر مقرر نہ ہو، ملاپ کے بعد طلاق ہو جائے تو مہر مثل ہے۔ کیا مطلب؟ آپ کی جو بیوی تھی جس کو آپ نے طلاق دے دی، مہر مقرر نہیں تھا، اس کی جو ہم مثل خوبصورتی میں اور تعلیم میں اور مال میں، خوبصورتی، تعلیم اور مال میں اس کی جو کزن لڑکیاں ہیں، ان کا جو مہر تھا وہ اس کا بھی ہوگا۔ آپ سمجھ گئے؟ آیت سنو، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن، تم پر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم عورتوں کو ایسے وقت طلاق دو جبکہ ابھی تم نے ان کو چھوا بھی نہ ہو اور نہ ان کے لیے کوئی مہر مقرر کیا ہو، اور ایسی صورت میں ان کو کوئی تحفہ دو، متعوہن، تحفہ دو، گفٹ دو، جوڑا دو۔ خوشحال شخص اپنے حیثیت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی حیثیت کے مطابق گفٹ، جوڑا دے دے، اپنی حیثیت کے مطابق بھلے طریقے سے تحفہ دے، یہ نیک آدمیوں پر ایک لازمی حق ہے۔ اور اگر تم نے انہیں چھونے سے پہلے ہی اس حالت میں طلاق دی ہو جبکہ ان کے لیے نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر کر لیا تھا، تو جتنا مہر تم نے مقرر کیا تھا اس کا آدھا دینا واجب ہے۔ ملاپ سے پہلے طلاق ہو تو آدھا مہر اور مہر مقرر ہو، الا یہ کہ وہ عورتیں رعایت کر دیں، معاف کر دیں اور آدھے مہر کا بھی مطالبہ نہ کریں، یا وہ شوہر جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے رعایت کرے اور پورا مہر دے دے، اور اگر تم رعایت کرو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور آپس میں فراخ دلی کا برتاؤ کرنا مت بھولو، جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ یقیناً اسے دیکھ رہا ہے۔ یعنی اکثر طلاق کے موقعوں پر لڑائیاں ہو جاتی ہے تو بار بار اللہ یہ فرما رہے ہیں وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ، بالمعروف، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ جب قرآن حدیث موجود ہے تو ہم لڑائی کیوں کریں؟ جو بھی واقع پیش آ جائے رہنمائی ہم قرآن و حدیث سے لے لیں، بات ختم ہو گئی۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، تمام نمازوں کا پورا خیال رکھو، اور خاص طور پر بیچ کی نماز کا، اور اللہ کے سامنے با ادب فرمان بردار بن کر کھڑے ہوا کرو۔ اللہ اکبر۔ قانتین اے ساکتین، خاموش، یا خاضعین، خشوع اور خضوع کے ساتھ با ادب۔ لہذا امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھنا ہے، اہل سنت والجماعت کا یہی موقف ہے۔ من صلی رکعتن، جس نے ایک رکعت ایسی پڑھ لی، فلم یقرأ فیہا بأم القرآن، اس میں اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، فلم یصلی، اسے نماز نہیں پڑھی، الا ان یکون وراء الامام، ہاں اگر وہ امام کے پیچھے ہو تو ہو جاتی ہے۔ ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ 149، امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن ہے اور صحیح ہے۔ بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی، ہاں اگر امام کے پیچھے ہو تو ہو جاتی ہے۔ دیگر ہمارے بزرگ امام شافعی فرماتے ہیں نہیں، امام کے پیچھے ہی پڑھو، وہ بھی ہمارے بزرگ ہیں۔ لہٰذا اللہ اکبر سے لے کر سلام تک جتنی نماز ہے، اس میں جو اختلاف ہے یہ فروعی ہے۔ ابن تیمیہ، ابن القیم، شاہ اللہ اور انور شاہ کشمیری رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ ان باتوں پر مناظرے اور لڑائی جھگڑے مت کرو۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو ساکتین ایک قول ہے، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، امام قرات کرے تو خاموش رہو، اور سورہ فاتحہ بھی قرات ہے۔ بخاری شریف میں ہے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح القراءۃ بالحمد للہ رب العالمین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرات الحمدللہ رب العالمین سے شروع فرماتے ہیں، لہذا یہ قرات ہے۔ جب قرات ہے وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام قرات کرے تم خاموش رہو۔ من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، جس کا امام موجود ہے امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ امام کے پیچھے جو کچھ ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم آمین، سبحان اللہ العلی سبحان العظیم، التحیات، اللہم صلی، رب اغفر لی، اللہم بارک،
اللہم انا یہ قرآن نہیں ہے، لہذا قرآن نہیں پڑھیں گے، قرآن کے علاوہ سب کچھ پڑھ سکتے ہیں، سمجھ گئے؟ اور اگر تمہیں دشمن کا خوف لاحق ہو تو کھڑے کھڑے یا سوار ہونے کی حالت میں یا سوار ہونے کی حالت ہی میں نماز پڑھ لو، سستی نہ کرو، پڑھو۔ پھر جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ تو اللہ کا ذکر اس طریقے سے کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے، جس سے تم پہلے ناواقف تھے جب وہی نہیں اتری تھی۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جایا کریں کہ 1 سال تک وہ ترکے سے نفقہ وصول کرنے کا فائدہ اٹھائیں گی، اور ان کو شوہر کے گھر سے نکالا نہیں جائے گا۔ ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنے حق میں قاعدے کے مطابق وہ جو کچھ بھی کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اللہ صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے۔ اور مطلقہ عورتوں کو قاعدے کے مطابق فائدہ پہنچانا متقیوں پر ان کا حق ہے۔ یہ نہیں طلاق دے دی، ایک تکلیف تو ہو گئی نا، خرچہ تو دو، مہر دو، جو اس کا سامان ہے اس کو دو، جو اس کا جہیز ہے اس کو دو، جو گفٹ آپ نے اس کو دیے تھے وہ واپس نہ کرو۔ اللہ اپنے احکام اس طرح وضاحت سے تمہارے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھداری سے کام لو۔ اللہ اکبر۔ جب قرآن موجود ہے لڑائی کس بات کی؟ ہم کیوں لڑیں آپس میں؟ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حضر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ کیا تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم نہیں ہوا جو موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل آئے تھے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت لوگوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو اور یقین رکھو کہ اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے اس آیت میں ایک قصے کو بیان فرمایا ہے، اور یہ واقعہ بنی اسرائیل کا ہے جو طبری نے نقل کیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا قصہ ہے کہ ایک علاقے میں طاعون آیا، وہاں سے وہ نکلے کہ ہم موت سے بچ جائیں، تو راستے پر پاک رب کا حکم ہے کہ سارے مر جاؤ، سارے مر گئے۔ حزحقیل علیہ السلام ان پر گزرے اور انہوں نے کہا کہ لوگ کس طرح زندہ ہوں گے، یہ تو بوسیدہ ہڈیاں ہیں اور کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ اور یہ حزحقیل کا جو قصہ ہے یہ موجودہ بائبل میں بھی موجود ہے، اور مدینہ منورہ کے یہودیوں سے یہ قصہ مشہور ہوا تھا اور وہ جانتے تھے۔ تو مدینہ میں 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ تو پاک رب نے وہ باتیں موسیٰ علیہ السلام کی بتلا دی۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما دی کہ وہ دنگ رہ گئے کہ بھائی یہ حضور کہاں سے بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو وہ سارے زندہ ہو گئے، اور اللہ رب العزت اسی طرح مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ پوری دنیا کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، پوری دنیا کو۔ ابتدا میں ایک چیز کو پیدا کرنا، ایجاد کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن بعد میں وہ آسان ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے ابتدا اور انتہا دونوں برابر ہے، وہ کن فیکون ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ پورا نظام جو ہے وہ اللہ چلا رہا ہے۔ کتنی دنیا آ رہی ہے، کتنی جا رہی ہے،
اور سب کا ڈی این اے الگ الگ ہے۔ اللہ اکبر، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ یہ اللہ کی ذات ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے دیگر قصوں کو بھی بیان فرمایا ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ وہ سنیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔